سوال پوچھنے والے نے مفتی صاحب سوال یہ پوچھا ہے کہ عام طور سے ہم جو لون وغیرہ لیتے ہیں اس میں اور جو اسلامک بینکنگ ہوتی ہے اس میں جو مداربہ مشارکہ یہ ساری چیزیں اس میں کہیں سود تو انوالو نہیں ہوتا؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ہمارے ملک کے اندر بہت ساری اسلامی بینکیں بھی ہیں اور بہت سارے ایسی بینکیں بھی ہیں جو اسلامی نہیں ہیں. صحیح. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم قرض لے رہے ہیں بینک سے، آیا اس میں کچھ شرائط سود کی ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. چاہے وہ اسلامی بینک ہو یا غیر اسلامی بینک ہو. صحیح. کیونکہ ہم نے حدیث مسلم میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جن میں آپ کو شک اور شبہ ہو جائے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہماری میزان بینک ہے، ٹھیک ہے، اس کی انتظامیہ علماء کے پاس ہے، دیگر بینکیں ہیں، اگر آپ کا دل اس میں بھی شبوں میں پڑ جاتا ہے تو آپ اس چیز کو بھی ترک کر دیں. کیونکہ حدیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہیں، ان میں بھی آپ کو شک پڑ جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے آپ ترک کر دیں. جب آپ بینک سے قرض لیتے ہیں تو اس میں ایسی شرائط ہوتی ہیں جو کہ سود پر مبنی ہوتی ہیں. مثلا وہ آپ نے قرض قسط وار بینک کو واپس کرنا ہے، لیکن لیتے وقت بینک آپ سے اس طرح کے سائن کرواتی ہے اگر آپ قسط واپس نہ کر پائے تو آپ کو اس کا ڈبل یا فیصد کے حساب سے زیادہ بھرنا پڑے گا. اب یہ شرط جب آپ کے سامنے آ گئی تو آپ سمجھ گئے کہ بنیادی طور پر جس ادارے سے میں قرض لے رہا ہوں وہ اولاً ہی جو ہے وہ سود کی شرط کو کیا کر رہی ہے، شامل کر رہی ہے. فلہذا ایسی بینک سے قرض بھی نہ لیا جائے اور ایسی چیز کی طرف آیا بھی نہ جائے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود کا جو کم سے کم گناہ ہے، سچتا کہ یہ حدیث ہے، وہ معاذ اللہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اور یہ ایک واحد جو سود ہے یہ ملک کو بھی دیوالیہ بنا دیتا ہے اور گھروں کے انفرادی اور ہماری اجتماعی معاشرے کو بھی یہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ایک ایسی وبال جان ہے کہ جناب والا نہ اس سے ملک قائم رہ پاتے ہیں، نہ اس سے معاشرے، نہ اس سے گھر رہ پاتے ہیں. کیونکہ یہ کلیئر بات ہے کہ قرآن کریم نے سود کو حرام اور بے کو جائز قرار دیا ہے. اور قرآن اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان نے رہنا ہے اور ایک قانون کے مطابق رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ امراء اپنے پیسے کو غرباء کو دیں اور اس کی مد میں کچھ اضافہ طلب کریں. یہ تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے اور جو ان کو دے رہے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے.